اور ابھی اہم خبر آپ کو دیں گے، کراچی پورٹ کی تاریخ میں نیا باب رقم ہو گیا۔ ایس ایم سی اینا جہاز ساؤتھ ایشین پاکستان ٹرمینل کے چینل پر داخل ہو گیا ہے۔ ایس ایم سی اینا جہاز کراچی بندرگاہ پر پہنچا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز ہے جو کہ پاکستان میں کراچی کی بندرگاہ پر پہنچا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، ایکسکلوزیو مناظر۔ ایس ایم سی اینا جہاز ساؤتھ ایشین پاکستان ٹرمینل کے چینل پر داخل ہو چکا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہو کر اب کراچی بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی پورٹ کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہو گیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز ایس ایم سی اینا جہاز کراچی بندرگاہ پر پہنچا ہے۔ ایس ایم سی اینا جہاز ساؤتھ ایشین پاکستان ٹرمینل کے چینل پر داخل ہوا ہے۔ وہاں موجود ہیں بول کے نمائندے کفیل احمد، ان سے مزید جانیں گے۔ جی کفیل، بتائیے گا اس جہاز کے حوالے سے کیا معلومات دیں گے آپ ناظرین کو؟ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ اتنا بڑا جہاز جو کہ اگر ہم بات کر لیں کارگو ٹرمینل جو ہے وہ یہاں پہنچا ہے۔ طرح میں آپ کو مناظر دکھاؤں، اس وقت میرے کیمرہ مین امجد دکھائیں گے کہ ایم ایس سی اینا جو ہے یہ بھارتی جو پورٹ ہے مندرا وہاں سے چلا ہے اور وہ یہاں اس وقت پہنچا ہے، جو کہ جو کراچی پورٹ ہے اس انتظامیہ کے مطابق اس پر اگر ہم بات کر لیں تو 400 میٹر یہ طویل ہے اور اس پہ 19,000 سے زائد کنٹینرز جو ہیں وہ اس پہ موجود ہیں۔ اس میں جو تمام جو امپورٹ کا جتنا سامان ہے وہ انلوڈ کیا جائے گا یہاں کے حصے کا، اور اس کے بعد یہ کل تقریباً کوئی اگر ہم بات کر لیں تو 40 گھنٹے کے بعد یہاں سے جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے خصوصی طور پر جو ہے ایک تقریب کا انعقاد جو ہے وہ کل پورٹ پر جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ تمام جو آفیشلز ہیں وہ وہاں موجود بھی ہوں گے۔ جو پورٹ جو کے پی ٹی کے چیئرمین ہیں سیدین رضا صاحب، ان سے میری بات ہوئی تو ان کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے قبل ایسا جہاز جو کہ اتنی بڑی جو ہے کارگو کا وہ یہاں نہیں پہنچا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ ایسا کارگو جہاز جو ہے وہ یہاں پہنچا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے سینٹرل ایشیا کی جو ٹریڈ ہے اس میں نہ صرف اضافہ ہوگا، اور کراچی پورٹ کے لیے بھی جو ہے وہ اس وقت جو اپنا لمحات خاص خوشائن ہے کہ یہ اتنا بڑا کارگو کا جو شپ ہے وہ یہاں موجود ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل کچھ لمحے اگر آپ کہیں تو وہ یہاں پہنچا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو جو ہے وہ لنگداز کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو امپورٹرز کا سامان ہے اس کو یہاں سے جو ہے وہ لوڈ کیا جائے گا، اور کل باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ تقریب کا انعقاد بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب بتائیے گا کہ یہ جہاز کتنے عرصے تک پاکستان میں رہے گا، اور چونکہ یہ ایک نیا اعزاز ہے پاکستان کے لیے، اب اس جہاز کی آمد و رفت اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں بڑے کارگو شپس ہیں ان کی آمد و رفت کے لیے ایک بڑی پازیٹیو پیغام ہے دنیا بھر کے لیے کہ پاکستان کی بندرگاہیں بڑے سے بڑا کارگو جہاز جس کی آمد و رفت کے لیے پاسبلٹیز ہیں، یہاں پر تمام تر وسائل موجود ہیں یہاں پر۔ جی وسائل موجود بھی ہیں، اور اسی طرز پر جو ہے وہ منسٹری آف بحری امور جو ہے وہ کام بھی کر رہی ہے، اور یہ جو اگر ہم تھوڑے مناظر آپ کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر دکھائیں تو یہ جو ایم ایس سی اینا ہے اس کا آنا اس لیے بھی ہے کہ کیونکہ جو چیئرمین کے پی ٹی سے ہماری بات چیت ہوئی تو ان کے کہنے کے مطابق سینٹرل ایشیا کی جو ٹریڈ ہے اس میں اس سے نہ صرف بہت زیادہ آسانی ہوگی اور بہت زیادہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ راہیں بھی جو ہے وہ کھلیں گی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اس سے قبل جو ہے وہ ہسٹری میں کبھی اتنا بڑا شپ جو ہے وہ نہیں آیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ جو ہے یہ اوکیزن ایسا ہے کہ یہ شپ ایسا آیا ہے، اور اس کے بعد جو خصوصی طور پہ یہی وجوہات ہے۔ اگر ہم بات کر لیں تو 48 آورس کا جو ہوتا ہے ایک جو ہے وہ ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے کسی بھی جہاز کو کسی بھی پورٹ پر رکنے کے لیے، تو یہ بتایا جا رہا ہے پورٹ کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے کہ کل شام یہاں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے اس کو رواں جو اس کی اگلی ڈیسٹینیشن ہے وہاں کے لیے تو یہ بھی موجود ہے۔ اب سامان آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں اس وقت لائیو مناظر جو ہیں وہ بول کی اسکرین پر ہوں گے، اور کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ کنٹینرز یہاں موجود بھی ہیں، اس پر عملہ ان کا موجود، اب اس کو باقاعدہ لگن انداز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور بعد جو یہ تمام جو پروسیس ہے اس کو جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس وقت اگر ہم بات کر لیں، ہم خود اس وقت یہ لائیو مناظر جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں، اور خاصی دیر سے اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا تھا، اس وقت میڈیا کی بڑی تعداد یہاں موجود بھی ہے، اور آفیشلز جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہیں جی ٹھیک ہے۔ اچھا کفیل، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ تقریباً کتنے کنٹینرز ہیں اس جہاز کے اوپر، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، کتنے کنٹینرز رائٹ ناؤ اس کے اوپر موجود ہیں؟
देखिए जब पोर्ट इंतज़ामिया से मेरी बात हुई है KPT से, तो उनके मुताबिक 400 मीटर ये तवील है और 19,000 से ज़ायद कंटेनर्स जो हैं इस पे बताए जाते हैं कि इस पे जो है वो मौजूद हैं। और इस पे ये पहली मरतबा इतने बड़े जो है वो कार्गो शिप को जो है वो यहाँ रखा जो लाया गया है। इस वक्त अगर हम बात कर लें तो इसमें अगर ये मनाजिर मेरे कैमरे में दिखाएंगे अमजद, दूर तक तवील तक अगर आप देखें तो आपको कंटेनर्स लदे हुए जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं इस पे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी ह्यूज क्वांटिटी में जो है वो इसमें कंटेनर्स जो है वो मौजूद हैं। और एक पूरी रॉ है ना कि जो पूरी जहां हद नज़र तक जो है वो कंटेनर्स के जो है ख़त्म ही नहीं होते। तो ये उसको जो यहाँ का पाकिस्तान का जो इंपोर्टर्स का यहाँ सामान है उसको उतारने के बाद, उसको लोड करने के बाद, कल का जो टाइम हमें दिया गया है, जो कि तकरीब पे टाइम है, वो शाम 6 बजे का दिया गया है। तो उसके बाद इसको जो है वो रवाना कर दिया जाएगा। ये अभी तक इंफॉर्मेशन है जो कि अपने पोर्ट इंतज़ामिया ने हमें दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। कराची पोर्ट की तारीख का एक इंतहाई ज़बरदस्त और नया बाब है ये। 19,638 कंटेनर्स लेकर MSC एना जहाज इस वक्त कराची बंदरगाह पर पहुंच चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।